مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیت کریمہ میں اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے. یہ آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی ابتدا الا سے فرمائی. یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے. جب کسی آیت کا مضمون ایسا ہو کہ جس کے لوگ انکار کرنے والے ہوں یا آئندہ اس کا انکار کیا جانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون سے پہلے ایسا لفظ لے کے آتا ہے جس میں تاکید ہوتی ہے. جیسا کہ کبھی کبھی قد آتا ہے, کبھی کبھی لقد آتا ہے, کبھی کبھی الا آتا ہے اور کبھی انا آتا ہے, اور کبھی زیادہ تاکید بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دو تاکیدی الفاظ کا ذکر فرمایا. اب یہ جو مضمون ہے جس میں اولیاء کی اکرام کی شان بیان کی ہے, کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کے انکار کرنے والے تھے. وہ اولیاء کی شان کو نہیں مانتے تھے. ارے وہ تو نبی کی شان کو نہیں مانتے تھے تو اولیاء کی شان کو کہاں سے مانتے. اور نہ صرف کفار مکہ مشرکین مکہ بلکہ آئندہ بھی اولیاء کرام کی شان کا انکار کیا جانا تھا, جیسا کہ آج انکار کیا جاتا ہے. بعض تو یہ فرقہ اولیاء کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اولیاء تو کوئی ہوتے ہی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کی صفات عالیہ کا انکار کرتے ہیں, بعض ان کے کرامات کا انکار کرتے ہیں, بعض ان کے فیوز و برکات کا انکار کرتے ہیں, بعض ان کے علوم کا انکار کرتے ہیں. تو ابھی بھی انکار کرتے ہیں لوگ اولیاء کرام کا مختلف طریقوں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی تو دو تاکیدی الفاظ پہلے ذکر فرمائے. فرماتا ہے الا, خبردار, یہ پہلا لفظ ہے تاکید کا. اس کے بعد فرماتا ہے انا, بے شک, یہ دوسرا لفظ ہے تاکید کا. یعنی اب جو مضمون بیان کیا جانے والا ہے اس کو غور سے سنو, اور اس میں کسی بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے, شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہونے والا ہے, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہونے والا ہے, اس کے محبوبوں کا ذکر ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا, خبردار, انا, بے شک, اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں کو. اولیاء یہ ولیون کی جمع ہے. ولیون کے معنی آتے ہیں محبت کے, ولیون کے معنی آتے ہیں قریب ہونے کے, ولیون کے معنی آتے ہیں مدد کے. کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب فرماتا ہے. اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی بندوں کے واسطے کے ان کی مدد فرماتا ہے, اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حاجت مند نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو ولی کہا جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین ہے, جس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء شیطان بھی ہوتے ہیں. شیطان کے اولیاء بھی ہوتے ہیں, اس کے چیلے چپاٹے. تو یہاں پہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مطلق نہیں فرمایا کہ اولیاء جان سن لو, اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاء اللہ ہی, یعنی اللہ کے ولیوں کے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے
نہ کوئی غم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کو مقبولین کہا جاتا ہے، مقبولین بندے، اور جو شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو مردودین کہا جاتا ہے، رد کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار سنو بے شک اللہ کے ولیوں کو۔ اب آپ دیکھیے اللہ ولی کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے ولی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ آتے تھے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، جنت کی طرف رغبت دلاتے تھے، دوزخ سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ نبوت ختم ہوئی لیکن ولایت ابھی بھی باقی ہے اور باقی رہے گی قیامت تک۔ پچھلے میں ولی تھے، ابھی بھی ہے ولی، اور آئندہ بھی ولی اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ اب ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ اب صوفیہ کا اس میں الگ قول ہے، عارفین کا الگ قول ہے، متکلمین کا یعنی اہل شرع کا الگ قول ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو شرعی فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرتا ہے، یعنی جو چیزیں فرض ہے، واجب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے قرب عطا کرتا ہے، ہر فرض اور واجب کو، سنت کو اپنے وقت میں ادا کرتا ہے، تو اس سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نفلی عبادت کثرت کرتا ہے تو اللہ کا نور اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور وہ معرفت الہی میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ جب دیکھتا ہے تو دلائل قدرت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور جب سنتا ہے تو آیات الہیہ سے سنتا ہے، اور جب بولتا ہے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں اس کے لب کھلتے ہیں، اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اور جب اپنے بدن کو حرکت دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی حرکت دیتا ہے، یہ اس کی شان ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر فعل، چاہے وہ باطنی ہو چاہے ظاہری ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے ولی کا ایک ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ مددگار۔ یہ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں۔ اب متکلمین اہل شرع کس کو ولی کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولی وہ ہے جس کے عقائد درست ہو، جس کے عقائد، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، عقائد درست ہو اور قوی دلائل پر مبنی ہو، اور اعمال شریعت کے مطابق ہو، اس کے سارے اعمال شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، بالکل سنت کا پابند ہو، اس کو کہتے ہیں ولی۔ یہ تو متکلمین کی بات ہو گئی۔ عارفین، یہ کس کو کہتے ہیں ولی؟ عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی کا، اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ہمیشہ بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، اور نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا غم رہتا ہے، نہ آئندہ کسی چیز کا ڈر رہتا ہے، اور نہ اس کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ چلی جائے، یہاں تک کہ اگر دنیا بھی چھوٹ جائے، یعنی اس کی موت بھی آ جائے، تو اس کا بھی اس کو غم نہیں رہتا، اس کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس مقام میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عارفین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ایک
بزرگ ہے ابن زید، انہوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس میں یہ صفات ہو جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہے، یعنی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ اسے کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں آپ نے سن لیا، صوفیاء کرام کے کسے ولی کہتے ہیں، متکلمین کسے ولی کہتے ہیں، اور عارفین کسے ولی کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل کے درس میں ولی کی پہچان کیا ہے اس کا بیان ہوگا، اور ولایت کی کتنی قسمیں ہیں، ولی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔